أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صدق اللہ العظیم۔ سورہ العلا ترجمہ۔ سورہ العلا مکے میں اتری، اس میں 19 آیتیں، ایک رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا۔ اپنے رب کے نام کی پاکی بولو جو سب سے بلند ہے، جس نے بنا کر ٹھیک کیا اور جس نے اندازے پر رکھ کر راہ دی اور جس نے چارہ نکالا پھر اسے خشک سیاہ کر دیا۔ اب ہم تمہیں پڑھائیں گے کہ تم نہ بھولو گے مگر جو اللہ چاہے، بے شک وہ جانتا ہے ہر کھلے اور چھپے کو، اور ہم تمہارے لیے آسانی کا سامان کر دیں گے تو تم نصیحت فرماؤ۔ اگر نصیحت کام دے، بہت جلد نصیحت مانے گا جو ڈرتا ہے، اور اسے سے وہ بڑا بدبخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے اور نہ جیے۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی، بلکہ تم جیتی دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت بہتر اور باقی رہنے والی۔ بے شک یہ اگلے صحیفوں دھرم گرنتھوں میں ہے، ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں۔ سورہ العلا تفسیر۔ سورہ العلا مکی ہے، اس میں ایک رکوع، 19 آیتیں، 72 کلمے، 291 اکشر ہیں، یعنی اس کا ذکر عظمت اور احترام کے ساتھ کرو۔ حدیث میں ہے جب یہ آیت اتری سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اپنے سجدے میں داخل کرو، یعنی سجدے میں سبحانہ ربی العلا کہو۔ ابو داؤد۔ یعنی ہر چیز کی پیدائش ایسی مناسب فرمائی جو پیدا کرنے والے کے علم اور حکمت پر دلالت کرتی ہے، یعنی ساری باتوں کے پہلے سے لکھ دیا اور ان کی طرف راہ دی، یا یہ معنی ہے کہ روزیاں مقدر کی اور انہیں حاصل کرنے کی ترکیب بتائی۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری ہے کہ آپ کو قرآن یاد کرنے کی نعمت بے محنت عطا فرمائی، اور یہ آپ کا چمتکار ہے کہ اتنی بڑی کتاب بغیر محنت و مشقت اور بنا بار بار دہرائے آپ کو یاد ہو گئی۔ مفسروں نے فرمایا کہ یہ استثناء واقع نہ ہوا اور اللہ تعالیٰ نے نہ چاہا کہ آپ کچھ بھولیں، جمل کہ وہی تمہیں بے محنت یاد رہے گی۔ مفسروں کا ایک قول یہ ہے کہ آسانی کے سامان سے اسلامی شریعت مراد ہے جو اتنت سرل اور آسان ہے اس قرآن مجید سے، اور کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے اپدیش اور نصیحت۔ کچھ مفسروں نے فرمایا کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ اور عتبہ بن ربیعہ کے حق میں اتری کہ مر کر ہی عذاب سے چھوٹ سکے، ایسا جینا جس سے کچھ بھی آرام پائے۔ ایمان لا کر، یا یہ معنی ہے کہ اس نے نماز کے لیے طہارت کی۔ اس صورت میں آیت سے نماز کے لیے وضو اور اسنان ثابت ہوتا ہے۔
तफसीर अहमदी यानी शुरू की तकबीर कहकर पंजगाना। इस आयत से शुरू की तकबीर साबित हुई और यह भी साबित हुआ कि वह नमाज का हिस्सा नहीं है, क्योंकि नमाज का उस पर अत्फ किया गया है। और यह भी साबित हुआ कि नमाज की शुरुआत अल्लाह ताला के हर नाम से जायज है। इस आयत की तफसीर में यह कहा गया है कि तजक्का यानी जो सुथरा हुआ से सदके फित्र देना और रब का नाम लेने से ईदगाह के रास्ते में तकबीरें कहना और नमाज से ईद की नमाज मुराद है। मदारिक व अहमदी आखिरत पर इसीलिए वो अमल नहीं करते जो वहां काम आए, यानी सुथरों का मुराद को पहुंचना और आखिरत का बेहतर होना, जो कुरान करीम से पहले नाजिल हुए। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये हमारे निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।